عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیز دوستوں اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ جل شانہ انسانوں کی جانب جو اپنے لوگ بھیجتے ہیں نبی بنا کر، اپنا پیغام دے کر، اپنی کتاب دے کر جن لوگوں کو بھیجتے ہیں، وہ آ کر اللہ جل شانہ کی پیغامبری کا یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہونے کا یا اس کی طرف سے ایک پیغام لانے کا جب دعویٰ فرماتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو اس دعوے کی ان کو کوئی دلیل دی جاتی ہے اور وہی دلیل معجزہ کہلاتی ہے. نبی قوم میں جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو کچھ میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، تو قومیں آسانی سے تسلیم تو نہیں کرتی. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے سلیم الفطرت کہ وہ فوراً بھانپ جائیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے. عموماً قوموں نے، لوگوں نے اس دعوے کی دلیل مانگی، تو اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف قسم کے معجزات دیے. معجزے کا لفظ عجز سے نکلا ہے، عجز سے، جس کو عاجز کرنا بھی اردو میں بھی کہتے ہیں. کسی بندے کو کوئی بہت ہی متواضع آدمی ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا عاجز آدمی ہے، بڑا مسکین آدمی ہے. معجزے کا مطلب یہ ہے کہ نبی ایک ایسی چیز پیش کرے گا کہ سارے لوگ اس کا جواب دینے سے عاجز ہو جائیں گے، نہیں دے پائیں گے. جیسے کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جادوگروں کے ان سارے سانپوں کے مقابلے میں اپنی لاٹھی پھینکی تو اس سے جو اژدہا بنا، تو اس اژدہے کا مقابلہ کوئی اور سانپ نہیں کر سکتا تھا، نہ کوئی لاٹھی سے اژدہا بنا سکتا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اس کو عصائے موسوی کہتے ہیں، اس عصا کو، لاٹھی کو. یا آپ کو ہاتھ دیا اللہ جل شانہ نے کہ آپ اپنے بغل سے جب ہاتھ نکال کر سامنے کرتے تھے تو وہ اس قدر چمکدار ہوتا تھا جیسے سورج کی روشنی. ید بیضا، چمکدار ہاتھ. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ مُبِينٌ، قرآن نے کہا ہے جو چمکدار ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ
اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. اور ایسے امراض میں مبتلا لوگ جس کا کوئی علاج روئے زمین پر نہیں ہوتا تھا اور طے شدہ وہ لا علاج لوگ ہوتے تھے کوڑھ کے مرض کے، تو آپ ان کو ہاتھ ان پر پھیرتے تھے، اللہ جل شانہ ان کو شفا دے دیا کرتا تھا. وہ بچہ جو پیدائشی نابینا ہو، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے، کتاب کے علاوہ ان کو دیے، کتابیں بھی دیں ساتھ. جو رسول ہوتے ہیں ان میں کتاب بھی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر کے اندر تشریف لائے اور سید الانبیاء تھے، تو آپ کو اللہ جل شانہ نے دیگر معجزات بھی دیے، جیسا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن چونکہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین نہیں تھے، ان پہ نبوت میں ختم نہیں ہونا تھا، اس لیے ان کے معجزات ایسے تھے سب کے کہ ان نبیوں کے دنیا سے تشریف لے جانے پر ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ چلے گئے. آج دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی عصا کہیں موجود نہیں ہے، اور نہ وہ چمکدار ہاتھ موجود ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دم موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. وہ الفاظ تو موجود ہیں لیکن اس کی وہ تاثیر موجود نہیں ہے کہ کسی انسان کو وہ حکم موجود نہیں ہے. اس کے اندر تو تھا ہی ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آخری نبوت دی گئی اور آخری کتاب دی گئی، اس لیے آپ کو پھر ایک معجزہ ایسا دیا گیا جو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دنیا باقی رہے گی، اور اس کے بعد بھی وہ باقی رہے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی، اور وہ معجزہ ہے قرآن پاک. آج اگر کوئی بھی غیر مسلم اس بات کا مطالبہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کیا ہے، تو اس کا جواب ہے قرآن پاک. یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. قرآن کو اللہ جل شانہ نے چند حوالوں سے، پچھلی کتابوں سے، آسمانی کتابوں سے ممتاز کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پچھلی کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتب تو تھیں، کتاب اللہ تو تھیں، لیکن کلام اللہ یہ قرآن پاک ہے. فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ تختیوں پر لکھ کر دی گئی تھی. وہ اخذ الالواح، لوحیں تھیں، تختیاں تھیں جس پر آپ کو لکھ کر دی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی تھی وہ آپ کے قلب مبارک کے اوپر اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا مطلب القاء کیا گیا تھا آسمانوں سے. اس لیے ان کتابوں کو کتاب اللہ کہا جائے گا. کلام وہ ہوتا ہے جس کو متکلم بولنے والا خود کلام کرے، تلفظ کرے جس کے اوپر. قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کا تکلم فرمایا، وکلم اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا، اور اس تکلم کی وجہ سے یہ الفاظ بھی بیان ہی اللہ جل شانہ کی طرف سے، اور اس کے معنی اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ جل شانہ نے لیا. اس وقت روئے زمین کے اوپر کہیں بھی آپ کو انجیل کا کوئی صحیح نسخہ نہیں ملے گا، تورات کا کوئی نسخہ نہیں ملے گا، زبور کا کوئی نسخہ نہیں ملے گا، اور وہ جن کا ذکر آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، دیگر صحیفے جو تھے، ان کا کہیں پر آپ کو کوئی نسخہ، کسی قسم کی حقیقت اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے کہ وہ بلا شبہ کتاب اللہ تھی، لیکن دو چیزیں اس میں نہیں تھی. ایک یہ کہ اس کے ساتھ ختم نبوت نہیں تھی، نئی نبوت میں آنے کے بعد ویسے بھی اس پچھلی شریعت کو منسوخ کرنا تھا، اس کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہ جانی تھی جب بھی اگلی کتاب نے آنا تھا. جیسا کہ انجیل نے آ کر
تورات کو منسوخ کر دیا تھا، اور اسے کچھ احکامات خود انجیل کے اندر آ گئے تھے۔ جو چیزیں اس کے اندر سے لوگوں کے کام کی ہیں، کام سے مراد یہ ظاہر اللہ کا کلام ہے، سارا ہی کام کا ہے، لیکن مطلب جن چیزوں کو اللہ جل شانہ نے اگلی شریعتوں کے اندر باقی رکھنا ہوتا تھا، کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جو پچھلی شریعتوں کے ساتھ ختم ہو گئی، کچھ احکامات ایسے، مثلا پچھلی شریعتوں میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرے گا تو وہ صدقہ نہ خود کھائے گا نہ کوئی اور کھائے گا، بلکہ وہ ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے گا، سب لوگ اپنے صدقے جمع کر دیں گے اور آسمان سے ایک بجلی گرے گی اور سارا اس کو جلا دے گی، بس یہ صدقہ قبول ہو گیا اس بندے کا۔ دین میں جہاں پر بھی انسان چاہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا کہ جہاں اس کی مرضی ہو نماز پڑھ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے، جہاں مرضی میری امت سجدہ کرے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایسے احکامات تو وقت کے ساتھ بعض چیزوں کو اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ختم فرما دیا، لیکن جو چیز اس میں ہمیشہ کے لیے تھی، باقی رکھنی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ اگلی کتاب کے اندر شامل فرما دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس قرآن پاک کے اندر بھی جو ہمیشہ رہنے والے احکامات، چاہے تورات کے تھے یا انجیل کے تھے یا زبور کے تھے یا دیگر صحیفوں کے تھے، ان سب کا خلاصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اپنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کا ایک اس کا وصف یہ ہے کہ مصدق ہے پچھلی کتابوں کی۔ اس قرآن کے اس اعجاز کی وجہ سے کہ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ اعجاز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے معنی اور مفہوم بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب جبرائیل امین قرآن لے کر آتے تھے اور آپ کے سامنے قرآن کو پڑھتے تھے تو آپ تیز تیز اس کو دہرانے کی کوشش فرماتے تھے تاکہ یاد ہو جائے، اور جب میں دوبارہ امت کو سناؤں تو اس کے اندر کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، تو ان الفاظ کو دہراتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ اپنی زبان مبارک کو تیز تیز حرکت دے کر اس کو یاد کرنے کی کوشش مت فرمائیے۔ علینا عربی کے اندر یہ جو علا کا لفظ ہوتا ہے، اگر کسی اور بندے پر ہوگا تو علیہ، اور اگر کوئی بندہ اپنے اوپر لے گا تو علیہ، اور اگر کوئی جمع کے طور پر ضمیر آئے گی تو علینا، مخاطب کی طرف اشارہ کرے گا تو علیکا۔ یہ علا کے ساتھ مختلف ضمائر لگتی ہیں۔ یہ علا کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر دینے کے معنوں میں آتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے اوپر آپ کے 100 درہم ہیں یا 100 روپے ہیں یا 100 دینار ہیں، تو اگر میں کہوں کہ علیہ میرے اوپر ہے تو یہ میرے اوپر شرعاً لازم ہو جائیں گی۔ یہ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے علینا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے اوپر لازم ہے اس قرآن کو آپ کے سینے مبارک کے اندر جمع کرنا اور پھر آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا۔ یہ ہم جمع کریں گے، ہم خود پڑھیں گے، جبرائیل امین کے ذریعے سے جو پڑھائی ہوگی آپ کے وہ بھی ہمارے ذمہ، اور پھر یہ تو الفاظ ہوں گے، ٹیکسٹ ہوگا، اس کا متن ہے قرآن پاک کا۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس کی تشریح بھی ہم آپ کو بتائیں گے، وہ بھی علینا فرمایا۔ بیان کہتے ہیں کسی بات کو کھول کر بیان کرنا، اسی لیے تقریر کو بیان کہتے ہیں کہ ہم جمعے کا بیان کہتے ہیں، مطلب بات کو کھول کر وضاحت سے بیان کرنا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو تفصیل ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ علماء نے یہاں سے یہ نقطہ مستنبط کیا ہے کہ حدیث بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ بھی وحی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے ہم کو، اس لیے ہم اس کو وحی، جس کی تلاوت کا حکم ہے، جس چیز کو تلاوت کیا جائے اس کو عربی میں متلو کہتے ہیں، تلاوت کی جانے والی چیز۔ تو قرآن کو وحی متلو کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث کو وحی غیر متلو کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ پھر اس قرآن کو اللہ جل شانہ نے اپنے اس کے الفاظ کو کچھ اپنے مفاہیم عطا فرمائے۔ بے شک قرآن کے الفاظ عربی زبان کے،
عربی زبان پہلے سے عربوں کے اندر مروج تھی، موجود تھی، قرآن کے آنے سے پہلے عربی بولی جاتی تھی، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو اصطلاحات ہیں، اس کا مفہوم وہ نہیں ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر جو عربی زبان کے اندر عام مفہوم ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے لفظ زکوٰۃ کہا ہے، یا اقیم الصلاۃ لفظ صلاۃ کا ہے، وآتوا الزکوٰۃ لفظ زکوٰۃ بھی کہا ہے۔ جو صلاۃ کے لفظی معنی ہیں عربی زبان کے اندر، کوئی ڈکشنری کھول کر اگر دیکھا جائے، قرآن کی مراد وہ معنی نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے جو لفظی معنی ہے اس عبادت کا، زکوٰۃ کا مطلب ہے کسی چیز کو پاک کرنا۔ تو کیا کہا اپنے مال کو پاک کرو، آپ کیا کریں؟ آپ اپنے اٹھائیں سارے سکے سونا چاندی اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ دھو دیں اور اس کو پاک کر لیں، تو یہ معنی بھی تو اس کا بن سکتا تھا، پاک کرنے کے معنی تو یہی بنتا ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے قرآن پاک کی۔ اس زکوٰۃ کا مطلب یہ لینا کہ وہ مال جو اس قسم کا ہوگا اور پھر اس کے اوپر سال گزرے گا اور اس نوعیت کا ہوگا، ضروریات زندگی میں سے نہیں ہوگا، پھر سال گزرے گا، پھر اس میں سے 2.5% دیا جائے گا اور پھر کن کن لوگوں کو دیا جائے گا، یہ سارا معنی جو زکوٰۃ کا ہے یہ تو عربی لغت کے اندر اس کا معنی یہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کردہ ایک مفہوم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا اور آپ نے اس کی تفصیلات قوم کو بتائیں۔ اسی طرح نماز کے بارے میں، اسی طرح باقی چیزیں۔ اب جہاد ہے تو جہاد کا لفظی معنی تو کوشش، عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی بندہ کوشش کسی بھی چیز میں کوشش کرے تو وہ جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد کو اس معنی کے اندر جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مفہوم بیان فرمایا اور اس کی شرائط بیان فرمائی، یہ قرآن کی وہ تفصیل ہے جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اتری تھی۔ اس کو بھی اللہ جل شانہ نے محفوظ فرما دیا، اس کے اندر بھی کوئی رد و بدل اور تغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہر دور کے اندر آپ لوگ یہ باتیں سنتے ہیں کہ قرآن کے نسخے بنائے گئے، قرآن اٹھائے گئے، قرآن جلائے گئے، قرآن ختم کیے گئے، حافظ ختم کیے گئے، ہر طریقے کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش ہوئی، ایسے لوگ پیدا کیے گئے اور کہ جو اس کے اور مفہوم اور معنی بیان کرتے تھے، لیکن یہ کوشش اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ یہ اللہ جل شانہ کی جانب سے حفاظت کا وعدہ ہے۔ میں مفہوم کی بات کر رہا تھا۔ اب قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ تم اس وقت اپنا روزہ سحری بند کرو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب خیط عربی کے اندر دھاگے کو کہتے ہیں کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی صبح ایسی ہو جائے کہ اگر تمہارے پاس سفید اور کالا دھاگا ہو اور تم دونوں کو دیکھو، دیکھیں روشنیاں نہیں تھی اس زمانے، مصنوعی روشنیاں، نہ رات میں لوگ جلاتے تھے، مصنوعی روشنی کے بغیر اگر سفید اور کالے دھاگے کو تم دیکھو تو دونوں دھاگے ایک دوسرے سے الگ کر سکو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بند کرنے کا وقت آ گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس کا مفہوم یہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہی ہے جو بیان ہو رہا ہے، تو انہوں نے 2 دھاگے لیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور رات کو اٹھ کر اس دھاگے کو دیکھتے تھے دونوں کو نکال کے، تو جب دھاگے نظر نہیں آ رہے تھے کالے سفید تو وہ سمجھتے تھے کہ سحری کا وقت چل رہا ہے، اور جب وہ دھاگے الگ ہوئے تو وہ اس وقت تک صبح طلوع ہوئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ تو عمل اس پر کر رہے تھے، کئی دن عمل کیا اس کے اوپر، لیکن دل کو اطمینان نہیں ہوا کہ یہ اسی طرح ہی ہے معاملہ یا اس طرح نہیں ہے۔ تو حضور کے پاس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آیت جو آئی ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو میں اس کا یہ مفہوم سمجھاؤں کہ جب دھاگے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی تمہارا تکیہ بڑا وسیع ہے کہ اس نے سارے افق اور دن اور رات کو اپنے اندر لے لیا، کہ تمہارے تکیے کے نیچے دن اور رات گویا جمع ہو گئے۔ یہاں تو اس سفیدی سے مراد اور اس سیاہی سے مراد افق کی سفیدی اور سیاہی ہے، دھاگوں کی سفیدی سیاہی تو مراد نہیں۔ تو اب لفظ تو عربی کے تھے، خیط کا مطلب تو عربی کے اندر دھاگا ہی ہوتا ہے، اور ابیض کا مطلب سفید ہوتا ہے اور اسود کا مطلب کالا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک خاص مفہوم اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا تھا، اور وہ مفہوم
امت کو اگر پتہ چلا تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پتہ چلا، آپ کے سمجھانے سے پتہ۔ اگر آپ نہ سمجھاتے تو اس قسم کی ساری آیات کو کوئی بندہ بھی حل نہیں کر سکتا، اور اس کا کوئی مفہوم اور اس کا کوئی معنی نکال نہیں سکتا جب تک نبی کی ذات سامنے کھڑی نہ ہو۔ اس پر اس کی اتنے قیمتی الفاظ کو، اس کے اتنے قیمتی معنی اور مفہوم کو جو لوگ اس کو اپنے سینے کے اندر جمع کر لیتے ہیں، چاہے الفاظ کو جمع کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حافظ میں ہوں، اپنے بارے میں فرمایا ہم اس کے حافظ ہیں، لیکن ہم جو قرآن یاد کر لیتا ہے اس کو بھی حافظ کہتے ہیں۔ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ حافظ اللہ تعالیٰ ہے، حفاظت کرنے والا، لیکن جو یاد کرنے والا ہے اس کو بھی حافظ کہتے ہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، بیان کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اس سے پہلے کہا کہ علینا قرآن، کہ قاری بھی اللہ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ ہم اس کی قرات کریں گے، ہم اس کو بولنے والے ہیں، لیکن جو دنیا کے اندر قرآن صحیح پڑھتا ہے، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو بھی قاری کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تلاوت کرنے والا فرمایا، نتلو علیہ، ہم ان پر تلاوت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بھی قرآن اٹھا کر پڑھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ صفات قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کی کرتا ہے اور اس کی مہارت پیدا کر لیتا ہے، اللہ جل شانہ نے گویا یہ اپنے القاب انسان کو عطا فرما دی کہ یہ لقب یہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی شروع کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی سے مروی ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم احادیث مروی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ پوری امت کے اندر سب سے بہترین لوگ وہ ہوں گے میری امت کے جو قرآن کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے، یہ سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ اور پھر اس کی جو معجزہ نمائیاں ہیں، اللہ جل شانہ اس کو مختلف شکلوں کے اندر، کہ دیکھیں قرآن جب الفاظ ہوتے ہیں تو زبان کے اوپر ہوتا ہے، الفاظ کی شکل میں جب وہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے۔ میں کل کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے زمانے کے اندر ایک جلسہ ہو رہا تھا ہندوستانی اقوام کا، سب لوگ تھے اس میں، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، بہت بڑا جلسہ تھا، انگریزوں کے خلاف ہو رہا تھا، 2 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ مولانا محمد علی جوہر صاحب بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے، جلسہ جب شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت سے شروع ہوگا، تو باقی جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ مشترک جلسہ ہے، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت سے جلسہ شروع ہوگا، تو یہ تو ہر بندہ اپنی کتاب کے بارے میں اصرار کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے بھی ہندو کہیں کہ ہماری کتاب سے بھی پڑھی جائے گی، عیسائی کہیں گے ہماری انجیل بھی پڑھی جائے گی، سکھ کہیں گے ہمارے بھی چیزیں پڑھی جائیں گی۔ مولانا محمد علی صاحب نے کہا کہ جو بھی اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے بے شک وہ پڑھائے، لیکن شروع قرآن سے ہوگا، اس جو بھی اپنی کتاب، اور خود ہی یہ لاکھوں کا مجمع ساری قوموں کا تاثیر خود ہی دیکھ لے گا۔ تو جامع مسجد دہلی کے جو امام تھے، بہت اچھے قاری تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ قرآن کے 2 رکوع آدھے گھنٹے میں انہوں نے سورہ صف کے 2 رکوع پڑھے، 2 رکوع کی سورہ صف ہے، تو لکھنے والوں نے سب نے لکھا ہے کہ ایسی تاثیر سے قرآن پڑھا کہ وہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ اب دیگر کتابیں پڑھی جانی چاہیے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، حالانکہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ الفاظ کی اپنی تاثیر ہے، اور جب وہ تاثیر، لیکن اس تاثیر کے لیے ایک شرط ہے، اس تاثیر سے متاثر ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ انسان کے اگر وہ مسلمان ہے تو یہ تاثیر غیر مسلم پر اور طریقے سے ہوتی ہے، مسلمان پہ اور طریقے سے ہوتی ہے۔ کہ اگر وہ بندہ مسلمان ہے، ایمان لایا ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، تو اس نے اس ایمان کے ضروری تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ غیر مسلم تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس پر تو اس کے تو ایمان کا یہ بہانہ بنتا ہے، تو اس کے الفاظ کی تاثیر ہے۔ یہی قرآن پاک جب ذہن کے اندر آتا ہے، دل و دماغ کے اندر جب آتا ہے، تو علم کی صورت اختیار کرتا ہے، قانون کی صورت اختیار کرتا ہے۔ پورا قرآن پاک قوانین کا بیان ہے،
اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے انسانوں کے لیے ابدی قوانین اس کے اندر بیان فرمایا جو کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، اور وہ انسانوں کی کسی تائید کے محتاج نہیں ہے کہ انسان تائید کریں گے تو قانون الہی وجود میں آئے گا، انسان تائید نہیں کریں گے تو قانون الہی معطل رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کے قوانین ہے کہ جب تک دنیا چلے گی اور قیامت کی صبح قائم نہیں ہوگی یہ قوانین رہیں گے۔ یہی قرآن جب دل کے اندر آتا ہے تو یہ عمل کی صورت میں انسان کے اعضاء پر نکلتا ہے، انسان کے اعضاء پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن فرمایا تھا کہ یعنی قرآن انسان کی آنکھ، انسان کے کان، انسان کی زبان، انسان کے ہاتھ اور پاؤں یہ قرآن بن جاتے ہیں جب یہ عمل کی صورت کے اندر اس کے اعضاء کے اوپر آتا ہے۔ اور یہی قرآن قبر کے اندر، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب قبر کی تنہائیوں کے اندر انسان کا سب سے بڑا مونس غمخوار جس سے اس کو تسلی ہوگی وہ قرآن ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں قرآن کا حق ادا کیا ہوگا۔ قبر کے اندر بھی ساتھ اس کے کھڑا ہوگا۔ آخرت کے اندر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ تورات سے پوچھیں گے کہ تورات سے باقاعدہ آخرت کے میدان کے اندر کہ وہ کدھر ہے تورات، فرشتوں سے پوچھا جائے گا، کو کہیں گے کہ وہ لوح محفوظ پر ہے، لوح سے پوچھا جائے گا تورات کدھر ہے، تورات کہے گی کہ وہ تو جبرائیل لے گئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تورات کدھر ہے، آپ آئیں گے اور آپ تورات کی تلاوت فرمائیں گے، آپ کی قوم کے سارے وہ لوگ یعنی سارے یہود اگلے اور پچھلے کھڑے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام اول سے لے کر آخر تک تورات کی جب تلاوت فرمائیں گے تو یہودی حیرت اور استعجاب سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ تورات تو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، کیونکہ تو تبدیل شدہ سنی ہے ان لوگوں نے، تو حیرت سے کہیں گے یہ کون سی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، ہم تو تورات کے نام سے کچھ اور سنتے رہے۔ پھر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور اللہ جل شانہ آپ سے کہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن پاک پڑھیں گے۔ اگرچہ قرآن پاک امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف سلام کے ہاں محفوظ رہا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت جب قرآن مسلمان سنیں گے تو اس کے ان عجیب و غریب معنی اور مفہوم اور اس کی ایسی چیزوں سے واقف ہوں گے کہ ان کو ایسے لگے گا ہم بھی پہلی دفعہ سن رہے ہیں، جیسا کہ اس کی ایک نئی رانائی اور ایک نئی تازگی اس کے اندر قرآن پاک کی جو قیامت کے اندر اللہ جل شانہ جس کو کھولیں گے اس کا حسن اور اس کے معنی، اور وہ ایسا ہی ہے کہ مختلف عالم کے اندر بعض علماء نے تو یہ تک لکھا ہے کہ جنت کی یہی جو آیتیں ہیں یہ قرآن پاک یہ جنت کے اندر جا کر نعمتوں کی شکل میں انسانوں کو ملیں گی، خود یہی آیتیں، اور یہ اس کی بہت سی مثالیں، ایک چیز ایک عالم میں ایک شکل میں ہوتی ہے، دوسرے عالم میں دوسری شکل میں ہوتی ہے، اسی لیے اسی قرآن سے ہر بندے کے لطف اٹھانے کا معاملہ دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کی زبانوں پر اتنا قرآن جاری ہے اور اس دور کے اندر بھی ہیں کہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء بھی جائیں تو ان کی زبان نہیں رکتی ہے۔ اس کو ایسے لوگ بھی ہیں اس دور کے اندر گزرے جو بیت الخلاء جاتے ہوئے اپنی زبان انگلیوں سے پکڑ لیتے ہیں، اتنی وہ جاری ہوتی ہے قرآن پاک کے اوپر۔ یہ جو اتنا پڑھتے ہیں، اتنی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، ان کو اس کے خاص لطف آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسا لطف ہے کہ کوئی اور آدمی اس کو جس کو وہ مزہ، جس نے وہ حلاوت چکھی نہیں ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ جل شانہ اس کو فرمایا، اس کے ساتھ شغل رکھنے والے۔ اور پھر ایک بات اس کے اندر، یہ تو سارے فضائل کی بات ہے، نبی پاک قرآن کی آیت ہے کہ نبی پاک اور انبیاء ایک قرآن کے تو وہ ہے کہ جہاں اس کا فائدہ پہنچے گا، اس کو چھوڑ دینے والوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ نبی قرآن کی طرف سے قیامت کے دن استغاثہ کریں گے، نبی کھڑے ہوں گے فریاد لے کر اور کہیں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم کے ان لوگوں نے انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ مقدمہ پیش ہو اللہ کی عدالت میں اور مقدمہ ہو قرآن کے بارے میں اور استغاثہ نبی کر رہا ہو، تو جس کے خلاف ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہوگا اس دن نبی کھڑا ہو قرآن ہاتھ کے اندر لے کر اللہ کی عدالت کے اندر فیصلے والے دن کہ اللہ ان لوگوں نے قرآن چھوڑا، تو اللہ جل شانہ جو فیصلہ فرمائیں گے اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہیں کہ اس پر اللہ کیا کہیں گے، لیکن خود انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس پر اللہ جل شانہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے
مسلمانوں کے پاس اور ہمارے پاس جس کو ہم نے حقیقت یہ ہے کہ چھوڑا ہوا ہے. تلاوت بھی نہیں کرتے, سمجھتے بھی نہیں ہیں, پڑھتے بھی نہیں ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے. اس کے حقوق ہیں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. نعمت ہے, قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور 3-4 قسم کی تاکیدات ہیں اس آیت کے اندر, لَتُسْأَلُنَّ کے لفظ کے اندر, کہ ضرور پوچھا جائے گا, ضرور پوچھا جائے گا, ضرور پوچھا جائے گا. اس لیے اپنے اوقات میں سے کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کے لیے روزانہ اس کے حق ادا کرنے کے طور پر, اور اپنے اوقات کا کچھ حصہ اس کو سمجھنے کے لیے. یہ صرف کوئی دم درود کی کتاب تو نہیں کہ پڑھ کے پھونک دیں گے کسی کے اوپر اور یہ اس لیے آئی ہے, یہ تو اس لیے آئی ہے کہ اس کو سمجھنا ہے. اللہ جل شانہ نے اس میں ہم سے کچھ باتیں کی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں میں نے کیا کہا ہے. اس کے لیے چاہے کسی عمر کے اندر بھی بندہ ہو اور عمر کا کتنا حصہ گزر چکا ہو, لیکن اگر اس کو انسان اس کو وقت دے اور اس کے اوپر بیٹھے. آج ہماری انشاءاللہ یہاں پر بھی ہم اپنی مسجد میں بھی ایک ترتیب شروع کریں گے جلدی. ہمارے ہاں وہ حلقے ختم ہو گئے مساجد سے جہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا, ورنہ یہ تو مسجدیں تو مسجد نبوی کے اندر تو یہی سارا دن یہی کام ہوا کرتا تھا. ذکر کے حلقے, تعلیم کے حلقے, تربیت کے حلقے, تزکیے کے حلقے. مساجد سے لوگ وابستہ, نمازوں کے علاوہ مسجد سے وابستہ ہوتے تھے. مسجد ایک مسلمانوں کا ایک اجتماعی گھر تھی اور وہاں پر سارے امور طے ہوتے تھے. مسجد نبوی کی کبھی آپ تفصیل پڑھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ بتائیں, کبھی آپ نے سنا کہ آپ کا کوئی دفتر تھا, حضور کا کوئی آفس تھا جہاں وہ جاتے تھے, یا کوئی اور جگہ؟ یہی مسجد نبوی ہی تھی. ہر چیز یہیں پر تشریف رکھتے تھے, یہیں پر فیصلے فرماتے تھے, یہیں پر قرآن پڑھایا جاتا تھا. اصحاب صفہ وہیں پر رہتے تھے, حدیث وہ وہاں پر عمل وہیں پر دیکھا جاتا تھا, اور صحابہ کے سارے, حتیٰ کہ عدالتیں وہیں لگتی تھی, فیصلے وہیں ہوتے تھے, جیل بھی وہی تھی جس کو باندھنا ہوتا تھا. اس زمانے کے اندر جرائم تو تھے نہیں ایسے معاشرے میں اتنے زیادہ, اسی مسجد کے ستون سے لوگ باندھ دیے جاتے تھے جس کو قید ہو جاتی تھی. اور یہ ہمارے مسجدوں کے اندر اس بات کی ضرورت ہے ہمیں کہ یہاں پر حلقے لگیں اور لوگ اپنی عمر کے حساب سے, اپنی ضرورت کے اعتبار سے, نوجوان زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہیں, زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں, عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے, پڑھنا بھی اچھا سیکھ سکتے ہیں. اور بڑی عمروں کے لوگ ذرا ان کو مشکل ہوتی ہے پڑھنے کے اندر, تھوڑا سمجھنے کا عمل بھی تھوڑا سلو ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ. ہر ایک کو اس کی عمر کی رعایت کے مطابق, اس کی ضرورت کے مطابق اس کو قرآن پڑھنا چاہیے. اور ہمیں اپنے اوقات کا, یہ جو گنی چنی گھڑیاں زندگی کی ہماری باقی ہیں, خدا جانے کتنی باقی ہیں, اس کو قرآن کے ساتھ اپنے دل کو لگانے کی اگر کوشش کریں تو دل لگ جاتا ہے انسان کا. اور بہت لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا اور یاد کرنا شروع کیا. کسی نے کتنے پارے, گزشتہ دن ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا اور وہ ایٹامک انرجی کمیشن سے چیف سائنٹسٹ ریٹائر ہوئے. ایم ایس انہوں نے امریکہ سے کیا تھا, پی ایچ ڈی انگلینڈ سے کیا تھا. آخری عمر میں ان کو یہ شوق ہوا کہ میں قرآن یاد کرتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن ہی کے ساتھ بیٹھ گئے اور جب فوت ہوئے تو کوئی 17-18 سپارے یاد کر چکے تھے. ایک اور عالم ہم نے دیکھے, میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا, وہ اس زمانے کے اندر یہ ٹیلی فون کے محکمے کو کچھ اور کہتے تھے آج کل, جس کو پی ٹی سی ایل کہتے ہیں, آج سے 15-20 سال پہلے. تو اس محکمے کے اندر وہ ڈائریکٹر تھے, ڈائریکٹر جنرل تھے, اس کے انجینئر تھے پیشے کے اعتبار سے. 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے اور باقاعدہ درس نظامی کے اندر اولا کے اندر داخلہ لے لیا, لاہور کے اندر, جامعہ مدنیہ لاہور کے اندر. اور 8 سال پورا درس نظامی مکمل کرنے کے بعد 68 سال کی عمر میں عالم دین بنے اور پڑھانا شروع کر دیا. اور پڑھاتے پڑھاتے 72 سال کی عمر میں فوت ہو گئے ایک عالم کی حیثیت سے. ساری زندگی انجینئر کی حیثیت سے گزاری, موت عالم دین کی حیثیت سے آئی. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہمت کرنے والے لوگ. تو اس لیے جن کی عمریں بھی زیادہ ہو گئی ہوں, نوجوان تو خیر کسی وقت بھی ہمت کر سکتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اس تعلیم کے لیے, ضروری تعلیم کو اپنی زندگی کا ایک لازمی چیز سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اوقات اس کے لیے خرچ کریں. اللہ جل شانہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.